اب میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے فاضل معزز مہمان میدان دعوت و خطابت کی مشہور و ممتاز شخصیت فضیلت الشیخ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو شہر بنگلور سے اس جلسے ہی میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور جماعت اور جمعیت کی محترم اور بزرگ شخصیتیں، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے جس موضوع کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کی زندگی سے ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے سکون زندگی کی تلاش۔ حضرات، موجودہ دور میں انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی اضطرابات سے دوچار ہے۔ زندگی میں بے چینی، بے اطمینانی، بے خلی اور سکون، چین، یہ سب چیزیں زندگی میں مفقود ہیں۔ انسان ڈپریشن کی کیفیت میں جی رہا ہے۔ دن کی بیداری ہو یا رات کی نیند، ٹینشن اس کے ذہن پہ سوار رہتے ہیں۔ مختلف نفسیاتی امراض اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے، اور یہ مرض اور یہ بیماری بلا تفریق تمام انسانی طبقات میں، کیا بچے کیا بڑے، کیا نوجوان کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورتیں، سبھی انسانی طبقات اور عمر کے تمام مرحلوں کے افراد اس مرض میں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے بعض کہنے والوں نے ڈپریشن کو مرض العصر قرار دیا، کہا کہ یہ اس دور کی ایک کامن بیماری ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن، نفسیاتی دباؤ، نفسیاتی تناؤ، یہ اس دور کی ایک کامن بیماری ہے۔ حضرات، آج کی اس گفتگو میں اور آج کے اس خطاب میں میں آپ کے سامنے یہ بتانے جا رہا ہوں
کہ موجودہ دور میں انسانی زندگی یہ جو خطرات سے گھری ہوئی ہے، ڈپریشن کے خطرات، ٹینشن کے خطرات، بے چینی، بے اطمینانی، بے کلی، اس کے اسباب کیا ہیں اور سکون زندگی کیسے پایا جا سکتا ہے، زندگی کو پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے، آج میری گفتگو کا یہی موضوع ہے۔ بھائیو، اس سلسلے میں بنیادی بات یہ بات یاد رکھیے، بنیادی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے چین، اطمینان، سکون یہ صرف اور صرف مومنانہ زندگی میں رکھی ہیں سب چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امن کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ امن اور ایمان میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے، اور ایمان امن سے ہی نکلا ہے۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد گناہوں کا ظلم نہ کریں، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے چین ہے، انہی کے لیے سکون ہے، انہی کے لیے اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور اللہ کے نزدیک وہی ہدایت یافتہ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے امن ایمان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ امن انہی کو ملے گا، چین اسی زندگی میں آئے گا، اطمینان اسی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا جس زندگی میں ایمان ہو، جس زندگی میں ایمان ہو۔ اور جو شخص ایمان کے جتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، اس کی زندگی میں امن و اطمینان اور سکون کی دولت اسی قدر پائی جائے گی۔ یاد رہے، زندگی میں متاع ایمان کو گوا کر کبھی چین، سکون اور اطمینان کا خواب ہم نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی میں انسان کو اور کچھ حاصل نہ رہے، لیکن اگر متاع ایمان محفوظ ہے تو متاع ایمان کی سلامتی کے ساتھ انسان سکون اور اطمینان کی سانسیں لے سکتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے دو بڑے بزرگ محدثین سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، علم والے ہیں، محدث ہیں۔ دونوں کے پاس روکھی سوکھی روٹی ہے، کھانے کے لیے روکھی سوکھی روٹی ہے، اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے سالن بھی میسر نہیں۔ روکھی سوکھی روٹی کو زمزم میں بھگو کے کھا رہے ہیں، روکھی سوکھی روٹی کو زمزم میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اور بندگی کی جس لذت کا انہیں احساس ہو رہا ہے، جو اطمینان، جو چین، جو سکون اس روکھی سوکھی روٹی میں انہیں محسوس ہو رہا ہے، اس کا اظہار وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجالدونا علی ذلک بالسیوف، کہ اللہ کی قسم اس روکھی سوکھی روٹی کو کھا کر جو چین، جو اطمینان، جو سکون ہماری زندگیوں میں ہے، اگر ان بادشاہوں اور ان حکمرانوں کو اس اطمینان کی دولت کا اندازہ ہو جائے، وہ اس سکون کی دولت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں گے۔ تو حضرات یاد رہے، متاع ایمان کو گوا کر کبھی ہم چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ زندگی میں چین کی سانسیں اگر لینی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ انسانوں نے ہمیشہ سے غلطی کی ہے کہ انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے دولت میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے کاروبار میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے تجارت میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے نشے میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے شراب میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے کلبوں میں، انسان سکون زندگی کو تلاش کرتا ہے اپنی خواہشات کی غلامی میں۔ انسان نے ہمیشہ سے غلطی کی ہے کہ سکون کو وہاں ڈھونڈا جہاں کہ اسے سکون کبھی نہیں ملا کرتا، ان کاموں کو اس نے سکون دینے والے سمجھا جو کام کے اس کی زندگی کے اضطراب کو بڑھانے والے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہا اے کلبوں میں سکون کو تلاش کرنے والوں، بیڑی سگریٹ میں سکون کو تلاش کرنے والوں، شراب اور نشے میں سکون کو تلاش کرنے والوں، تجارت و کاروبار میں سکون کو تلاش کرنے والوں، یاد رکھو سکون زندگی کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا یہاں عام وسیع مفہوم ہے۔
سکون زندگی اللہ نے نمازوں میں رکھا ہے، سکون زندگی اللہ نے عبادتوں میں رکھا ہے، سکون زندگی اللہ تعالیٰ نے روزوں میں رکھا ہے، سکون زندگی اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات میں رکھا ہے۔ زندگی کا جو چین، سکون، اطمینان نماز میں ہے، اللہ اکبر، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری زندگی کا چین نماز میں رکھ دیا گیا ہے، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرو اور نماز قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ حضرات، زندگی کی کسی بھی الجھن میں، زندگی کی کسی بھی پریشانی میں، زندگی کے کسی بھی ٹینشن میں گھر جاؤ، وہ چاہے کسی بھی تعلق، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ٹینشن کیوں نہ ہو، صدق دل سے وضو کرو اور خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو اور دیکھو کہ سبحان اللہ آپ کی اس ٹینشن میں آپ کو کتنا سکون ملے گا اور آپ کا غم کتنا ہلکا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ حضرات، موجودہ انسانی زندگی میں سکون و اطمینان کا جو اس قدر فقدان ہے اور ڈپریشن اور ٹینشن کا مرض جو اس قدر پھیلا ہوا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب حرص و ہوس، حرص و ہوس کی بیماری۔ انسانوں کے اندر حرص و ہوس کا جو جذبہ، لالچ، پہلے تو خواب دیکھتا ہے لکھپتی بننے کا، لکھپتی بن گیا تو پھر اور طلب بڑی، خواب دیکھتا ہے کہ اب مجھے کروڑپتی بننا ہے۔ اچھا، کروڑپتی بن گیا اور جستجو بننے لگی، ارب پتی بننا ہے۔ یاد رہے، یہ حرص، یہ ہوس انسان کو کبھی کسی پل چین کا سانس لینے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آج آپ سوسائٹی اور سماج میں دیکھو کہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے، جو جتنا بڑا امیر ہے، جتنا بڑا مالدار ہے، اس کی زندگی میں ٹینشن بھی اسی قدر ہے، اور ٹینشن بھی ایسے ٹینشن، اللہ اکبر، بنگلہ کھڑا کیا ہوا ہے، بنگلے کے سامنے عالیشان کاریں کھڑتی ہیں، اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بڑا نام ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے، لیکن سکون زندگی کو اس قدر کھویا ہوا انسان ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں نرم بستر پہ سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جب تک کہ ٹیبلٹ نہ کھا لے، جب تک کہ گولی نہ لے لے، نیند نہیں آتی۔ بسا اوقات اس امیر انسان کے لیے وہ غریب اور بھکاری بھی قابل رشک بن جاتا ہے، جسے درخت کے نیچے سوتا ہوا دیکھتا ہے، جسے ریلوے اسٹیشنوں میں سوتا ہوا دیکھتا ہے، جسے بس اسٹینڈوں میں سوتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہا ہے، گولی کھا رہا ہے، گولی کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ حضرات، یاد رکھو، حرص و ہوس یہ سب سے بڑا وہ بنیادی، وہ مرکزی سبب ہے جس نے میری اور آپ کی زندگی سے چین و سکون کو چھین رکھا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس جانب اشارہ بھی فرمایا، جب آپ نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، سونا، اور وہ بھی کس مقدار میں، 2 وادیاں بھری ہوئی، سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، تب بھی یہ ان 2 وادیوں پر اکتفا نہیں کرے گا، تیسری وادی کی جستجو اور تلاش میں لگ جائے گا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کی حرص و ہوس کی اس بھوک کو مٹی ہی مکمل پوری کر سکتی ہے، مطلب قبر میں جانے کے بعد ہی یہ بھوک جو ہے ختم ہوگی۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ حضرات، یاد رکھو، یہ حرص و ہوس اور یہ لالچ، یہ سکون زندگی کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، انگریز نو مسلم، محمد اسد، ایک انگریزی مفکر، انگریزی دانشور، مسلمان ہو گئے، بہت لکھنے والے، اور مغربی دنیا میں بڑا نام تھا ان کا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے کتاب لکھی، آپ بیٹی،
रोड टू मक्का, अंग्रेजी जबान में इनकी किताब का नाम रोड टू मक्का, उसका तर्जमा अरबी जबान में हुआ अत्तरीक़ इला मक्का के नाम से, उर्दू जबान में उसका तर्जमा हुआ तूफान से साहिल तक के नाम से। मोहम्मद असद ने अपने कबूल इस्लाम के वाक़ियात लिखते हुए कि मैं कैसे मुसलमान हुआ, एक वाक़िया लिखा। बहुत सारे वाक़ियात हैं जो उनके कबूल इस्लाम का सबब बने। उन्होंने एक वाक़िया लिखा है कि एक मर्तबा मैं यूरोप के एक मुल्क में ट्रेन के जरिए सफर कर रहा था। ट्रेन की जिस डब्बे में, बोगी में मैं बैठा हुआ था, मेरे आगे अतराफ, आगे पीछे पूरे अंग्रेज बैठे हुए थे। मोहम्मद असद कहते हैं कि मैं सबके चेहरे पढ़ना शुरू किया। सारे ही अंग्रेज जो मेरे आगे पीछे बैठे थे बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं, लिबास, पोशाक बड़ा शानदार, बिल्कुल सबके सब हसीन, स्मार्ट, जमील, सब कुछ। लेकिन मोहम्मद असद कहते हैं मैंने उनके चेहरे पढ़ने शुरू किए, सबके चेहरों पर मुझे बेइत्मीनानी के आसार नजर आए। चेहरों का पढ़ना भी एक फन है जो हर किसी को नहीं आया करता। अगर आपको चेहरों के पढ़ने का फन आए तो इंसानी चेहरा इंसान की कल्बी कैफियत को बयान करता नजर आएगा आपको। खुशी का, गमी का, उदासी का बाब होता है, खुशी का, गमी का, उदासी का बाब होता है, हर एक चेहरा मुकम्मल किताब होता है। मोहम्मद असद कहते हैं मैंने अंग्रेजों के चेहरे पढ़े, ये उस वक्त की बात, अभी मुसलमान नहीं हुए थे वो। कहा कि सबके चेहरों पे मुझे बेइत्मीनानी नजर आई, परेशानी नजर आई, डिप्रेशन नजर आया। मोहम्मद असद कहते मैं सोचने लगा यूरोप के अंग्रेज के पास उसे हर चीज मुयस्सर है, उसके पास दौलत है, उसके पास औरत है, उसके पास बंगला है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन क्या सबब है कि अंग्रेज के चेहरे पर और सारे मुसाफिर जो मेरे आगे पीछे बैठे हुए हैं सबके चेहरों पर बेइत्मीनानी की आसार क्यों है? कहते हैं मुझे जवाब नहीं मिला। सफर भर सोचता रहा मैं। सफर खत्म हुआ, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मेज पर मेरे मुताले में कुरान मजीद का एक नुस्खा था। कुरान मजीद का वो नुस्खा मेज पर रखा हुआ और खुला हुआ पाया। मोहम्मद असद कहते हैं जिस आयत पे सबसे पहले मेरी नजर पड़ी, मेरे दिल ने कहा कि जिस जवाब की मुझे तलाश थी वो जवाब इस आयत ने दे दिया। कहा मोहम्मद असद कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि यूरोप के अंग्रेज की जिंदगी में ये बेइत्मीनानी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये टेंशन क्यों है, ये डिप्रेशन क्यों है, जबकि उसे जिंदगी के सारे असबाब मिले हुए हैं। कहा कि कुरान की जिस आयत पे सबसे पहले मेरी नजर पड़ी वो आयत थी अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। है इंसानों, जियादती की तलब ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर रखा है, लालच ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर रखा है, हिर्सो हवस ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर रखा है। मोहम्मद असद कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि जिस जवाब की तलाश मुझे है ये आयत वो जवाब दे रही है। और अल्हाकुमुत तकासुर की आयत यूरोप के अंग्रेज के मर्ज की तशखीस कर रही है कि यूरोप का इंसान और यूरोप का अंग्रेज हजार असबाबे जिंदगी रखते हुए परेशान इसलिए है, बेचैन इसलिए है, इत्मीनान उसकी जिंदगी में इसलिए नहीं है, मादा परस्ती उसका मर्ज है। आखिरत से गफलत और पैसे की मोहब्बत, दुनिया की चाहत, ये वो चीज है जिसने इंसानी जिंदगी से सुकून को गायब कर रखा है। हजरत याद रखो, इसलिए शरीयत की तालीम क्या है? किताब और सुन्नत में हमें और आपको, मुझे और आपको क्या तालीम दी गई? मुझे और आपको किताब और सुन्नत में ये तालीम दी गई क़िनाअत बहुत बड़ी चीज है, क़िनाअत बहुत बड़ी चीज है। आप मेहनत करो, कोशिश करो, जुस्तजू करो कमाने की, और मेहनत के बाद अल्लाह जितनी रोजी दे दे उसी पे क़िनाअत करो और शुक्र अदा करो। पहले नबी ने फरमाया क़द अफ़लह मन असलम व रुज़िक़ कफ़ाफ़ा व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता। कामयाब है वो शख्स जिसे इस्लाम की तौफीक मिल गई, रिज़्क़ कफ़ाफ़ मिल गया, जरूरत भर रोजी मिल गई, और अल्लाह ने उसे क़िनाअत की दौलत भी अता कर दी। एक और हदीस में आप फरमाते हैं मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सरबिही मुआफन फी बदनिही व इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। प्यारे नबी फरमाते हैं तुम में से जो शख्स इस हाल में सुबह करे,
آمینن فی سربی، اپنے گھر میں ہے، اطمینان کے ساتھ ہے، چین ہے، سکون ہے، معافن فی بدنہ، صحت کی دولت ملی ہوئی ہے، کوئی مرض نہیں ہے، وعندہ قوت یومہ، اور ایک دن کا کھانا گھر میں موجود ہے، ایک دن کی روزی موجود ہے۔ کہا جس انسان کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، کون سی 3 چیزیں؟ اطمینان کی صبح، صحت مند جسم اور ایک دن کی روزی۔ کہا جس انسان کو یہ 3 چیزیں مل گئی، سمجھو کہ دنیا کے خزانے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آج ہم نے بسا اوقات اتنا جمع کر کے رکھا ہے کہ ہماری پوری نسل کھا سکتی ہے، اور اتنا جمع کر کے بھی ہم پریشان ہیں، اتنا جمع کر کے بھی ہم پریشان ہیں۔ حدیث رسول کہتی ہے جس کے پاس صحت اور تندرستی اور امن و اطمینان کے ساتھ ایک دن کی روزی ہو، صبح سے شام تک کا کھانا ہو، تو سمجھو کہ دنیا کے خزانے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ بھائیو، ہوس بہت بری بلا ہے، قناعت بہت بڑی نعمت ہے، قناعت بہت بڑی دولت ہے، اور اپنے اندر قناعت کو پیدا کرو، اور قناعت کو پیدا کرنے کا راستہ بھی پیارے نبی نے بتایا۔ قناعت پیدا کس راستے سے ہوتی ہے؟ زندگی میں ہمیشہ دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اونچے کو دیکھو، اور دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ شریعت نے کہا اگر دین کا معاملہ ہو اپنے سے برتر کو دیکھو، تم صرف فرض نمازوں کے پابند ہو، اس کو دیکھو جو تہجد گزار ہے، تمہارے اندر بھی اور جذبہ پیدا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اللہ تمہیں جس پوزیشن میں بھی رکھے، جس حالت میں بھی رکھے، اور اگر دن میں تم صرف 2 مرتبے کھاتے ہو، نادار ہو، 2 مرتبے کھاتے ہو، اس انسان کو دیکھو جسے زندگی دن میں 1 مرتبے کھانا میسر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تم 2 مرتبے کھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے۔ حضرات، حرص و حوث یہ ایک بنیادی سبب ہے جس نے انسانی زندگی سے سکون کو ختم کر رکھا ہے، اور انہی اسباب میں سے میرے بھائیوں ایک سبب ہے کہ روح کی تربیت سے غفلت اور جسم کی فکر۔ موجودہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی ایک علامت یہ بھی ہے اور انسان کی غفلت یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں انسان صرف اپنے ظاہر کی فکر کر رہا ہے، اپنے جسم کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے۔ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کو بس اسی کی جستجو ہے کہ میں دیکھنے میں اسمارٹ نظر آؤں، میں دیکھنے میں خوشنما نظر آؤں، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرا پوشاک اچھا ہونا چاہیے، میرا چہرہ حسین نظر آئے۔ اور جو باطن ہے، جسے دل کہتے ہیں، جسے روح کہتے ہیں، انسان روح سے پوری طرح سے اکثر غافل ہے۔ اور یاد رکھو، جس انسان کی روح پرسکون نہ ہو، وہ انسان کبھی زندگی میں سکون کا خواب نہیں دیکھ سکتا، وہ انسان کبھی زندگی میں سکون و اطمینان کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے، اور جسم سے بھی زیادہ دنیا اور آخرت میں اہمیت روح کی ہے۔ لہذا ہم جہاں اپنے جسم کو اور ظاہر کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، وہیں اپنی روح کو بنانے کی فکر کریں، روح کو سنواریں۔ جسم کو بھوک لگتی ہے ہم کھاتے ہیں، جسم کو پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی کھلانا ہے۔ آپ کی روح کو بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی پلانا ہے۔ آپ کی جسمانی پیاس پانی سے بجھتی ہوگی، آپ کی جسمانی بھوک چاول اور روٹی سے ختم ہوتی ہوگی۔ روح کی پیاس، روح کی بھوک اللہ کے ذکر سے پوری ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت سے پوری ہوتی ہے، رب کی بندگی سے جو ہے روح کی بھوک جو ہے پوری ہوتی ہے۔ عربی شاعر نے کہا، یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته، یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته فانت بالقلب لا بالجسم انسان۔ اے جسم کی فکر کرنے والے، اے جسم کو بنانے والے، آخر کب تک جسم کے پیچھے لگا رہے گا؟ تیرا وجود تو جو انسان کہلاتا ہے، جسم سے بڑھ کر روح کی وجہ سے کہلاتا ہے۔ جسم سے پہلے روح کی فکر کرو۔ حضرات، اس ذہن نے، یہ ظاہر کو بنانے کی سوچ نے انسانی زندگی میں ایک روحانی خلا پیدا کر دیا۔ روح مضطر ہے، روح تڑپ رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے۔ اور یاد رکھو، اس تڑپنے والی انسانی روح کو چین ملے گا، سکون ملے گا، اس اللہ الہ واحد کی جناب میں جھکنے کے بعد ہی ملے گا۔ اقبال نے کہا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی،
جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ حضرات، یہ جو کلچر ہے جسم کو سنوارنے کا، جسم کو بنانے کا، اس کلچر نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں جو انسان دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن انسانی بھیس میں درندے ہیں۔ ان کے پاس نہ اخلاق ہے، ان کے پاس نہ کیریکٹر ہے، ان کے پاس نہ ہمدردی ہے، ان کے پاس نہ غمخواری ہے۔ تو لہذا موجودہ دور میں انسانی زندگی میں جو اضطراب نظر آتا ہے، جو بے چینی نظر آتی ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان صرف جسم کی فکر کر رہا ہے، روح کی تربیت، روح کی بھوک، روح کی پیاس مٹانے میں وہ ناکام ہے، اور اس چیز نے انسانی زندگی کو مختلف خطرات میں جو ہے گھیر رکھا۔ اور حضرات، سکون زندگی جو ضائع ہے اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہمارا لائف اسٹائل ہے۔ کیا لائف اسٹائل؟ بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک بات یاد رکھو، انسانی زندگی جو ڈپریشن کی زد میں آئی ہے اس کا ایک بنیادی سبب راتوں میں جاگنے کا کلچر ہے۔ راتوں میں جاگنے کا کلچر یاد رکھو، اللہ نے دن بنایا ہے جاگنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے سونے کے لیے۔ رات میں اگر آپ جاگیں گے، رات میں نہیں سوئیں گے، رات کی نیند نہیں کریں گے، دن میں آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے، قانون فطرت سے بغاوت کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جاگنے کے لیے دن بنایا، سونے کے لیے رات بنائی، ہم رات بھر جاگیں اور دن بھر جو ہے سوئیں؟ بالکل نہیں۔ رات کی نیند آپ کو سکون فراہم کرے گی، چین فراہم کرے گی، طبیعت میں نشاط پیدا کرے گی۔ دن کی نیند ہماری طبیعت میں سستی پیدا کرے گی۔ قرآن مجید میں دیکھیے کتنی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے رات کی نیند کے ساتھ سکون کو جوڑا ہے، رات کی نیند کے ساتھ سکون کو جوڑا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر مسلسل دن ہی دن کر دیتا، کو رات نہ لاتا، تو اللہ کے سوا کون سا تمہارا ایسا معبود ہے جس کے اندر اس رات کو لانے کی سکت اور طاقت ہو جس رات میں کہ تم سکون حاصل کر سکو۔ قرآن نے لیل کے ساتھ سکون کے لفظ کو کئی مرتبہ جوڑا ہے، مطلب یہ کہ رات کی نیند میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ہم اللہ کے اس قانون فطرت سے بغاوت کریں اور راتوں کو جاگ کر گزاریں، رات کے اکثر حصے کو جاگ کر گزاریں، یاد رکھو یہ ہم اپنی سکونی زندگی کو اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ جاگنا بھی اگر معصیت میں ہو، گناہ میں ہو، فلمیں دیکھتے ہوئے جاگ رہے ہیں، مختلف گندے پروگرام دیکھتے ہوئے جاگ رہے ہیں، اور غیبت کی مجلسوں میں جاگ رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ سکون زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہوئی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، راتوں کو جاگنے کا کلچر یہ بھی سکون زندگی کو ضائع کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اور حضرات، اسی طرح سے لمبی لمبی آرزویں، زندگی ہے 60 سال 70 سال اور 80 سال کی، اور ہم نے اپنے دل میں جو آرزویں، تمنائیں، منصوبے، پلاننگ جو رکھی ہے، آرزویں اتنی ہیں کہ عمر نوح بھی ناکافی ہو اس کے لیے۔ جی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو گزارنے کے لیے آرزویں اتنی رکھی ہیں، تمنائیں اتنی رکھی ہیں، خواہشات اتنی رکھی ہیں، ارمانیں اتنی رکھی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو وہ یعنی وہ آرزوؤں کا عشر عشیر بھی پورا نہ ہونے پر۔ یاد رکھو، مومنانہ سوچ کیا ہے؟ مومنانہ سوچ یہ ہے، یہ زندگی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی آرزوؤں کی قربانی کے لیے ہے۔ یہاں مومن کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنی آرزوؤں کی قربانی دینی ہے، اپنی ارمانوں کی قربانی دینی ہے، اپنی چاہتوں کی قربانی دینی ہے۔ ہر ارمان پوری کرنے کی سوچ یہ کافر کی سوچ ہے، ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ یہ کافر کی سوچ ہے۔ اسی لیے قرآن سوال کرتا ہے، ام للانسان ما تمنا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ساری خواہشیں اسے ملتی ہیں زندگی میں؟ انسان کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں زندگی میں؟ ناممکن ہے۔ اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ جہنم پر کافروں کو پیش کیا جائے گا تو کافروں سے کہا جائے گا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی، یہاں آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ ہے نہیں۔ پتہ چلا مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے، اس کی آرزویں ادھوری رہتی ہیں، اس کی خواہشات باقی رہتی ہیں، اس کی تمنائیں باقی رہتی ہیں، وہ اپنی ارمانوں اور خواہشات کی تکمیل جنت میں جا کے کرتا ہے۔ ساری ارمانوں کی تکمیل اور ساری خواہشات کی تکمیل کی سوچ یہ کافرانہ سوچ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو قیامت کے روز کہا جائے گا تم نے اپنی لذتیں دنیا میں پوری کر لی، اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لی، یہاں آخرت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں مت نہیں رکھنی چاہیے۔ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کو آخرت طلبی میں گزارنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم سے کم ارمانے رکھیں۔ اور حضرات یہ موضوع شاید اس وقت تک ادھورا رہے گا کہ زندگی میں بے اطمینانی کیوں ہے اور سکون کیسے آتا ہے، جب تک کہ ایک سکون زندگی کا ایک اور اہم سبب ہم ذکر نہ، وہ کیا ہے؟ انسان کے بیوی بچے۔ انسان کے بیوی بچے سکون زندگی کا اہم ترین سبب انسان کی بیوی اور اس کی اولاد ہے، اور سکون زندگی کے ضائع ہونے کا اہم ترین سبب بھی انسان کی بیوی اور اس کی اولاد ہے۔ حضرات انسان کی یہ فطرت ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی میں 1000 ٹینشن ملے انسان کو، لیکن اگر گھریلو زندگی میں اسے سکون میسر ہے، بیوی مطیع و فرما بردار ہے، مومن ہے، موحد ہے، نمازی ہے، اولاد مطیع و فرما بردار ہے، صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، گھر سے باہر کی زندگی کی 1000 ٹینشن ہو، الجھنیں ہو، ایک انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی بچوں پہ نظر پڑتی ہے تو وہ اپنے گھر سے باہر کی ساری ٹینشنوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر سے باہر کی زندگی میں چین ہو، سکون ہو، باہر کی زندگی میں کوئی ٹینشن اور الجھن نہ ہو، لیکن گھر کی اندرونی زندگی میں چین نصیب نہ ہو، اولاد بگڑی ہوئی ہو یا بیوی نافرمان ہو، ایسا انسان کبھی چین اور اطمینان کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اسی یاد رہے زندگی کے سکون و اطمینان کا ایک اہم ترین سرمایہ ہماری اپنی بیویاں، ہمارے اپنے بچے ہیں، اور اس کے لیے رشتہ کرتے ہوئے، رشتوں کا انتخاب کرتے ہوئے ہی سب سے پہلے توجہ دینا پڑے گا۔ نیک بااخلاق مومن خاتون کا انتخاب صرف حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کے اپنا لیا، شادی کر لی، اور بعد میں شادی کے بعد اس کی بد اخلاقی، اس کی شرارت اور اس کی نافرمانی کا ٹینشن زندگی بھر جھیلتے رہو۔ اولاد بگڑنے سے پہلے جب چھوٹی رہتی ہے ان کی اچھی تربیت کر لو، وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنے گی۔ اولاد جب بگڑ جائے گی، غلط صحبتوں کا شکار ہو جائے گی، نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے گی، کلب اور پارکوں کی کلچر کی عادی ہو جائے گی، اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے اولاد کی تربیت میں غفلت کر کے اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی ماری ہے۔ اسے یاد رکھو میرے بھائیوں، سکون زندگی کے لیے مطیع و فرما بردار بیوی اور مطیع و فرما بردار اولاد کا آنا بہت ضروری ہے۔ حضرات بنیادی طور پر 2 اسباب ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور زندگی میں چین اور سکون پیدا کرنے میں ان 2 باتوں کا بڑا کردار ہے۔ ایک ہے ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کا ذکر ہونے سے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن پیغمبر کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے، خوب معلوم ہے، ابو جہل ابو لہب کی باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کے طعنوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کفار مکہ کے تبصروں سے آپ بہت کبیدہ خاطر ہو رہے ہیں، تنگ دل ہو رہے ہیں،
علاج کیا ہے اس تنگ دلی کا؟ علاج کیا ہے اس حزن و غم کا؟ علاج کیا ہے اس رنج و غم کا؟ قرآن نے کہا اے پیغمبر اپنی تنگ دلی کا علاج کرنا ہو، اپنے رنج و غم کا علاج کرنا ہو تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ بیان کیجیے، سبحان اللہ کہتے رہیے، الحمدللہ کہتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرات ذکر الہی یہ ہر رنج و غم کا مداوا ہے، علاج ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، نماز کا وقت نہ تھا، پیارے نبی نے ابو امامہ کو تنہا غمزدہ بیٹھے ہوئے پایا، پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے، بے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ابو امامہ نے کہا اے اللہ کے نبی زندگی کی الجھنوں سے پریشان ہوں، زندگی کے ٹینشنوں سے پریشان ہوں، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، بہت رنجیدہ ہوں، کبیرہ خاطر ہوں۔ پیارے نبی نے کہا ابو امامہ ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں میں تمہیں، اگر وہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے رنج و غم دور کر دے۔ کہا ضرور سکھائیے اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے ابو امامہ کو یہ دعا سکھائی، کہا کہو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پروردگارا ہر قسم کے رنج و غم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگارا بے بسی اور کاہلی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگارا قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگارا لوگوں کی زبردستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ ذکر پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے قرض ادا کر دے گا اور تمہاری زندگی کا سکون تمہیں لوٹا دے گا۔ حضرات ذکر یہ سکون زندگی اور زندگی کی راحت کا بہت بڑا سبب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، پیارے نبی کی سنت کے مطابق فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اشراق تک، طلوع آفتاب تک کوئی شخص ذکر کرتے ہوئے بیٹھے مسجد میں ہی، اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے گھر جائے تو حدیثوں میں ہے وہ شخص ایک حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ معمول تھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے ہوئے چاش کے وقت تک بیٹھا کرتے تھے اور 2 رکعت پڑھ کے گھر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے، یہ ابن تیمیہ کہتے تھے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ میرا ناشتہ ہے، یہ ذکر پڑھ کے میں اشراق پڑھ کے گھر جاتا ہوں تو میں اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہوں، روحانی طاقت محسوس کرتا ہوں، اور جس دن یہ عمل مجھ سے نہ ہو میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ حضرات ذکر بہت بڑی طاقت ہے، ذکر بہت بڑا علاج ہے، ذکر بہت بڑی دوا ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے ہمارا تعلق، قرآن مجید سے ہمارا تعلق، اللہ کی قسم جس شخص کا تعلق قرآن سے گہرا ہو وہ کبھی زندگی میں غمزدہ، رنجیدہ، کبیرہ خاطر ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ غموں میں گھر کر بھی مسکراتا رہے گا، اس لیے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے دل کے تمام امراض کی شفا ہے۔ قرآن نے کہا قل یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور تمہارے دلوں کے امراض کی شفا آ گئی۔ قرآن قلبی امراض کی شفا ہے، ہر قسم کا رنج، ہر قسم کا غم اور ہر قسم کا ٹینشن اور ہر قسم کے دکھ کی دوا قرآن مجید ہے۔ پیارے نبی کی ایک عظیم دعا اللہ میں نقل کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے دعا پڑھتے تھے آپ، اور آپ نے دعا سکھائی ہے، رنج و غم کو دور کرنے میں اس دعا کا بھی بڑا کردار ہے۔ پیارے نبی کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم هو لک پروردگارا تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں،
اللہ کے اسماء حسنہ کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے کا حکم ہے. پیارے نبی اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ جن ناموں کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہو, تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھایا ہو, تیرے ان ناموں کا واسطہ جن ناموں کا علم صرف تجھے ہے اور تیرے سوا کسی کو نہیں. اے اللہ ان تمام ناموں کے واسطے سے میں یہ مانتا ہوں کہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی, کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے, ونور صدری میرے سینے کی روشنی بنا دے, وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی میری زندگی کے ہر ٹینشن کو اور ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرنے والا بنا دے. اللہ کی قسم اس کلام کے اندر وہ طاقت موجود ہے, وہ دوا موجود ہے جس سے ہمارا ہر دکھ جاتا رہے, ہمارا ہر غم, ہمارا ہر ٹینشن اور ہمارا ہر رنج ختم کرتی ہے یہ کتاب. قرآن کو توجہ سے سنو, توجہ سے پڑھو, ادب کے ساتھ سنو, ادب کے ساتھ پڑھو اور خصوصاً سمجھ کر پڑھو. اللہ کی قسم یہ اللہ کا آخری کلام انسانی دل کی اور انسان کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل, جتنے امراض اور جتنی برائیاں ہیں, اللہ قرآن مجید ان تمام امراض کا علاج لے کر نازل ہوا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو قرآن مجید کے تعلق سے, اس دعا کو یاد کیجیے, اس دعا کو پڑھتے رہیے. زندگی میں چین کی سانسیں نصیب ہوگی, سکون بھری زندگی نصیب ہوگی اور اطمینان بھری زندگی نصیب ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.